ایک ماہ سے جاری ضلع کرم کا گرینڈ جرگہ کامیاب، امن معاہدہ طے پا گیا۔ فریقین نے معاہدے پر دستخط کر دیے۔ 14 نکاتی معاہدے کے تحت دونوں فریق بنکرز اور مورچے ختم کریں گے۔ غیر قانونی اسلحہ جمع کروایا جائے گا۔ گھروں میں صرف لائسنس والا اسلحہ رکھا جا سکے گا۔ ضلع کرم میں قیام امن کے لیے کوئی بھی شخص یا گروہ اپنے مابین لڑائی کو مذہبی رنگ نہیں دے گا۔ امن معاہدے پر دستخط کے بعد جرگہ رکن ملک ثواب خان اور ملک لائق اورکزئی کی ملک بھر میں جاری دھرنے ختم کرنے کی اپیل۔ مشیر اطلاعات خیبر پختونخوا بیرسٹر سیف کا زمینی راستے سے ہفتے کے روز پہلا قافلہ پارا چنار بھیجنے کا اعلان۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈا پور کا معاہدے کا خیر مقدم، کہا معاہدے سے کرم میں پائیدار امن اور زمینی راستہ کھولنے کی راہ ہموار ہو گئی۔ کرم ایجنسی میں فریقین میں کامیاب امن معاہدے کے بعد مجلس وحدت المسلمین نے کراچی سمیت ملک بھر میں دھرنے ختم کرنے کا اعلان کر دیا۔ سربراہ MWM علامہ راجہ ناصر عباس نے ایک بیان میں کہا کہ پارا چنار میں دونوں فریقین کی رضامندی سے امن معاہدہ ہو چکا ہے، اب بال حکومت کی کورٹ میں ہے، معاہدے پر عمل درآمد کریں۔ کرم میں فریقین کے مابین 14 نکاتی معاہدے کا مسودہ جیو نیوز کو موصول۔ معاہدے کے تحت 2008 میں ہونے والا مری معاہدہ برقرار رہے گا۔ معاہدہ مری کے مطابق ضلع کرم کے بے دخل خاندانوں کو اپنے اپنے علاقوں میں آباد کیا جائے گا۔ کسی شرپسند کو پناہ دینے کی صورت میں متعلقہ شخص یا اشخاص مجرم تصور کیے جائیں گے۔ قیام امن کے لیے کوئی بھی شخص یا گروپ اپنے مابین لڑائی کو مذہبی رنگ نہیں دے سکے گا۔ ضلع کرم میں کالعدم تنظیموں کے کام کرنے اور دفاتر کھولنے پر پابندی ہوگی۔ آمد و رفت کے تمام راستوں پر کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی۔ اگر کسی دو گاؤں میں تنازع پیدا ہوا تو ہمسایہ گاؤں کی امن کمیٹی تصفیہ کرے گی۔ تخریب کاری میں ملوث افراد کی گرفتاری میں مسلک یا قبیلہ کوئی رکاوٹ نہیں ڈالے گا۔ فریقین بھاری اسلحہ حکومت کے پاس جمع کرائیں گے۔ گزشتہ 9 ماہ میں دھرنوں نے معیشت کا دھڑم تختہ کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی، لیکن اس کے باوجود حکومت میکرو اکنامک استحکام لانے میں کامیاب رہی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا وفاقی کابینہ سے خطاب۔ IMF کے ساتھ طے اہداف پر اب بھی اچھا خاصا فرق ہونے کا اعتراف، کہا یہ گیپ پورا کرنے کے لیے مزید سخت اقدامات کی ضرورت ہے۔ دسمبر میں FBR نے محصولات کا ہدف 97% حاصل کر لیا ہے۔ افغانستان کو چینی کی اسمگلنگ زیرو ہونے کا کریڈٹ آرمی چیف کو جاتا ہے، جس کی وجہ چینی برآمد کر کے زر مبادلہ حاصل کرنے میں کامیاب رہے ہیں۔ 5 ماہ میں ترسیلات زر تقریباً $15 ارب ہیں۔ کارکردگی یہی رہی تو مالی سال کے اختتام پر ترسیلات زر ریکارڈ $35 ارب تک پہنچ جائیں گی۔ وزیر اعظم نے کہا کہ جب افغان عبوری حکومت آئی تو سینکڑوں لوگوں کو ریلیز کیا گیا جو یہاں آ کر آباد ہوئے۔ ملک میں قیام امن کے لیے ہمارے سپاہی روزانہ جانوں کا نذرانہ پیش کر رہے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا 81 ماہ بعد مہنگائی کی شرح میں کمی پر اظہار اطمینان، کہا دسمبر 2024 میں مہنگائی کی شرح 4.1% پر آنا خوش آئند ہے۔ میکرو اکنامک استحکام حاصل کر لیا ہے، لیکن یہ صرف آغاز ہے۔ ہم نے اڑان پاکستان جیسے منصوبے کا آغاز کیا۔ یہ منصوبہ پاکستان کو دنیا کے صف اول ممالک کی صف میں کھڑا کر دے گا۔ 24 سال بعد کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس ہوا۔ افراط زر میں 38% سے کم ہو کر 4.1% پر آ گیا۔ اسٹاک مارکیٹ دنیا کی دوسری بہترین مارکیٹ بن چکی ہے۔ پالیسی ریٹ 22% سے کم ہو کر 13% پر آ گیا ہے۔ حکومتی معاشی اور مالیاتی ٹیم کی محنت سے معیشت استحکام کی جانب بڑھ رہی ہے۔ انشاءاللہ عوام کی زندگیوں میں مزید بہتری آئے گی۔ حکومت اور تحریک انصاف کے درمیان مذاکرات کا دوسرا دور آج ہوگا۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈا پور بھی آج کے مذاکرات میں شامل ہوں گے۔ تحریک انصاف اپنا چارٹر آف ڈیمانڈ پیش کرے گی۔ اسپیکر ایاز صادق کی زیر صدارت بند کمرہ اجلاس پارلیمنٹ ہاؤس میں آج سپہر 3:30 بجے ہوگا۔ ذرائع کے مطابق تحریک انصاف بانی چیئرمین کی رہائی، دیگر قیدیوں کی رہائی کا معاملہ اٹھائے گی۔ 9 مئی اور 26 نومبر کے واقعات کی تحقیقات کے لیے عدالتی کمیشن کا مطالبہ کیا جائے گا۔ حکومت چارٹر آف ڈیمانڈ کی روشنی میں اپنا لائحہ عمل دے گی۔ مسلم لیگ نون کے رہنما اور PTI سے مذاکرات کرنے والی کمیٹی کے رکن سینیٹر عرفان صدیقی نے کہا ہے کہ اگر تحریک انصاف میں راستے بند کرنے کے بجائے راستے کھولنے کی سوچ پیدا ہو رہی ہے تو یہ اچھی بات ہے۔ پروگرام آج شاہزیب خانزادہ کے ساتھ میں بات کرتے ہوئے سینیٹر عرفان صدیقی نے کہا کہ اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے بھی ان کے دل میں نرم گوشہ پیدا ہو رہا ہے، جو بہت اچھی پیش رفت ہے۔
PTI جو مطالبات لائی ہے وہ بڑے مطالبات ہیں. یہ مطالبات ایسے نہیں کہ ہم فوری رد عمل دیں، جہاں کہیں گنجائش نکلے گی ضرور نکالیں گے. PTI کو ہماری حدود کا علم ہے، انہیں پتہ ہے کہ حکومت قیدیوں کو کتنی رعایت دے سکتی ہے. خیبر پختونخوا کے مشیر اطلاعات بیرسٹر سیف نے کہا ہے کہ ہفتے کے دن تمام حفاظتی انتظامات کے ساتھ قافلہ پارا شنار روانہ کریں گے. عام ٹریفک کے لیے یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ پہلے مرحلے میں گارڈڈ کانوائے کی صورت میں لوگوں کو لے جایا جائے گا، پھر جب اعتماد کی فضا بن جائے گی تو راستہ کھول دیا جائے گا. پروگرام آج شاہزیب خانزادہ کے ساتھ میں بات کرتے ہوئے کہا کہ صوبائی حکومت نے 400 سے زائد پولیس اہلکار بھرتی کیے ہیں. FC کی 2 اضافی پلاٹونز منگوائی ہیں. راستے میں مزید چوکیاں بنائی جا رہی ہیں. اسلحے کی حوالگی سے فسادات میں خون ریزی میں بہت زیادہ کمی آئے گی. SIFC کی ایپیکس کمیٹی کا اجلاس آج طلب کر لیا گیا. وزیر اعظم کی سربراہی میں ہونے والے اجلاس میں عسکری حکام، وفاقی وزراء اور صوبائی وزرائے اعلیٰ شریک ہوں گے. اجلاس میں SIFC کے روڈ میپ پر پیش رفت کا جائزہ لیا جائے گا. ایپیکس کمیٹی اجلاس میں SIFC کے آئندہ کے اہداف طے کیے جائیں گے. PTI کے رہنما شبلی فراز نے کہا ہے کہ مساقی معیشت جب کامیاب ہوگا جب وزیر اعظم اور ان کا خاندان اپنی دولت ملک میں واپس لائیں گے. اشرافیہ کو دی جانے والی مراعات عام لوگوں کے معیار زندگی بہتر کرنے پر خرچ ہوں گی. عدالت، انصاف اور قانون کی حکمرانی ہوگی، ورنہ یہ فقط عوام کو گمراہ کرنے کا کھوکھلا نعرہ ہے. سربراہ سنی اتحاد کونسل صاحبزادہ حامد رضا نے کہا کہ وہ میاں صاحب کو سنجیدہ نہیں لیتے. وزیر اعظم نے میڈیا کی توجہ لینے کے لیے میثاق کی بات کی ہوگی. جیو نیوز سے گفتگو میں صاحبزادہ حامد رضا کا کہنا تھا شاید وزیر اعظم ایوان میں اپنے ممبران پر میثاقی معیشت کا زور دے رہے تھے. اسمبلی کے جتنے بھی اجلاس ہوتے ہیں وزراء اجلاس میں نہیں آتے. اجلاس 2 مرتبہ ملتوی ہوا. وزیر اعظم اسی وجہ سے اپنے ممبران کو میثاق کا کہہ رہے ہیں. پاکستان میں ایرانی سفیر رضا امیری مقدم کی مولانا فضل الرحمان کی رہائش گاہ پر ان سے ملاقات. ایران پاکستان تعلقات، علاقائی صورتحال، غزہ میں اسرائیلی جارحیت پر تبادلہ خیال کیا گیا. ایرانی سفیر نے کہا کہ فلسطین کی حمایت پر JUI کی کاوشوں، غزہ یکجہتی مظاہروں پر سلام پیش کرتا ہوں. ملاقات کے بعد میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے مولانا فضل الرحمان نے کہا غزہ میں قیامت ڈھا دی گئی. انسانی حقوق کی یہ سنگین پامالیاں امریکہ کو نظر نہیں آتیں. امریکہ اور سامراجی قوتیں مسلم دنیا کو آپس میں لڑانے کی سازشیں کر رہے ہیں. اسلامی دنیا کی فرقہ وارانہ کشیدگی میں امریکہ دیگر کی مکروہ سیاست ملوث ہے. وزیر دفاع خواجہ محمد آصف نے انکشاف کیا ہے کہ افغان حکومت نے TTP کو افغانستان میں بسانے کے لیے 10 ارب روپے مانگے تھے. میں نے ان سے کہا کہ آپ گارنٹی دیں کہ TTP واپس نہیں آئے گی. اس پر وہ خاموش ہو گئے. پروگرام کیپٹل ٹاک میں بات کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان کے دفاع کو اندرونی خطرات ہیں. ہم باہر کے خطرات کا مقابلہ کر سکتے ہیں لیکن اس کے لیے ہم پوری طرح تیار ہیں. پاکستان اور بھارت کے درمیان جوہری تنصیبات اور سہولیات کی فہرستوں کا سالانہ تبادلہ. ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق فہرستوں کا تبادلہ پاکستان اور بھارت کے درمیان جوہری تنصیبات اور سہولیات پر حملوں کی روک تھام کے معاہدے کے تحت ہوا. پاکستان میں جوہری تنصیبات کی فہرست وزارت خارجہ میں بھارتی ہائی کمیشن کے نمائندے کو فراہم کی. بھارت کی وزارت خارجہ نے جوہری تنصیبات کی فہرست نئی دلی میں پاکستان ہائی کمیشن کے نمائندے کو فراہم کی. پاکستان اور بھارت کے درمیان قیدیوں اور گرفتار ماہی گیروں کی فہرستوں کا بھی تبادلہ خیال ہوا. بھارتی حکومت نے نئی دلی میں پاکستانی ہائی کمیشن کے افسر کو بھارتی جیلوں میں قید پاکستانی 462 قیدیوں کی فہرست دی. بھارتی ہائی کمیشن کے نمائندے کو پاکستان میں موجود 266 بھارتی قیدیوں کی فہرست دی گئی. کشتی حادثات میں ملوث FIA کے 35 ملازمین برطرف. 13 اہلکاروں کے خلاف مقدمات درج. DG FIA کی کشتی حادثات میں ملوث 49 اہلکاروں کے خلاف محکمانہ کارروائیوں پر سماعت. کہا غفلت میں ملوث اہلکاروں کے اداروں میں کوئی گنجائش نہیں. کشتی حادثات میں ملوث اہلکاروں کے خلاف انضباطی کارروائی کو یقینی بنایا جائے گا. ادارے کو کرپشن اور دیگر بے ضابطگیوں میں ملوث کالی بھیڑوں سے پاک کیا جائے گا. یونان کشتی حادثے میں جاں بحق مزید 4 پاکستانیوں کی لاشیں مل گئیں. پاکستانیوں کی لاشیں 9 ہو گئیں. FIA کے مطابق پاکستانی سفارت خانہ لاشوں کو پاکستان بھجوانے کے انتظامات کر رہا ہے. 13 اور 14 دسمبر
ستمبر کے درمیانی شب پیش آنے والے حادثے میں 49 پاکستانی ڈوب کر لاپتہ ہوئے تھے۔ 40 کی لاشیں اب تک نہیں مل سکی ہیں، انہیں مردہ قرار دیا گیا ہے۔ یونان کشتی حادثے کے اہم ملزم سمیت 10 ملزمان گرفتار۔ ڈائریکٹر FIA کے مطابق ملزمان میں وزارت داخلہ کی ریڈ بک کا انتہائی مطلوب انسانی اسمگلر عمران عرف مانی بھی شامل ہے۔ انسانی اسمگلر عمران عرف مانی نے کشتی حادثے میں جاں بحق 6 افراد کو لیبیا بھجوایا تھا۔ فی کس 24 لاکھ روپے وصول کیے تھے۔ حادثے کے بعد ملزم روپوش تھا۔ عمران عرف مانی سمیت 4 ملزمان کو گجرات اور گوجرانوالہ سے گرفتار کیا گیا ہے۔ ترجمان FIA کے مطابق سرگودا، فیصل آباد اور اسلام آباد سے 6 ملزمان گرفتار کیے گئے ہیں۔ ملزمان 2023 میں ہونے والے لیبیا کشتی حادثے میں ملوث ہیں۔ انہوں نے لیبیا کشتی حادثے کے 9 متاثرین سے 5 کروڑ 16 لاکھ روپے ہتھیائے تھے۔ سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے IT نے انٹرنیٹ بندش کے معاملے پر وزارت داخلہ اور وزارت قانون کے حکام کو طلب کر لیا۔ چیئرمین PTA میجر جنرل ریٹائرڈ حفیظ الرحمان نے بیان دیا کہ اگر قانون میں اختیار نہیں ہے تو حکومت 9 سال سے PTA سے انٹرنیٹ کیوں بند کراتی رہی ہے؟ وقت اور تاریخ بتا سکتے ہیں کہ کب انٹرنیٹ بند ہوا۔ سینیٹر کامران مرتضیٰ نے سوال کیا کہ ایکٹ میں کہاں لکھا ہے کہ کسی خاص علاقے میں انٹرنیٹ بلاک کرنا ہے؟ قانون میں نہیں لکھا تو آپ انٹرنیٹ کیسے بلاک کر سکتے ہیں؟ چیئرمین PTA نے جواب دیا کہ رولز میں لکھا ہے کہ وزارت داخلہ PTA کو ہدایت دے سکتا ہے، جس پر سینیٹر ہمایوں محمد نے کہا کہ رولز میں بھی صرف مواد کا ذکر موجود ہے، جس پر اسپیشل سیکرٹری وزارت IT نے کہا کہ ممنوعہ مواد کو انٹرنیٹ بند کر کے ہی روکا جا سکتا ہے۔ چیئرمین PTA نے مزید بتایا کہ 2016 سے جب بھی وزارت داخلہ کا خط آتا ہے انٹرنیٹ بند کیا جاتا ہے۔ یہ پریکٹس ان کے چیئرمین PTA بننے سے پہلے سے چل رہی ہے اور آپ کبھی نہ کبھی حکومت میں رہے ہیں، جس پر سینیٹر کامران مرتضیٰ نے کہا کہ ہم حکومت نہیں، پارلیمان ہیں۔ قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی انسانی حقوق کا جلد اڈیالہ جیل کا دورہ کرنے کا فیصلہ۔ زرتاج گل نے کہا کہ جیل سپرنٹینڈنٹ کو خط بھیجیں کہ کمیٹی دورہ کرنا چاہتی ہے۔ کمیٹی کے پاس یہ حق ہے کہ وہ جیلوں کا دورہ کرے۔ چیئرمین قائمہ کمیٹی صاحبزادہ حامد رضا کے اڈیالہ جیل میں ملاقات کے لیے جانے والے سینٹ اور قومی اسمبلی کے اپوزیشن لیڈرز کے ساتھ غیر انسانی سلوک پر وزارت داخلہ کے حکام سے سوالات۔ کہا ان کے لیے دونوں اپوزیشن لیڈرز اور باقی اراکین معزز ہیں۔ جیل سپرنٹینڈنٹ نے رکن قومی اسمبلی کو گھنٹوں انتظار کروایا، سخت چیکنگ کی گئی۔ اس متعلق اڈیالہ جیل سپرنٹینڈنٹ سے پوچھیں۔ کمیٹی کی سربراہ جیل خانہ جات اور ہوم سیکرٹری کو خط لکھنے کی ہدایت۔ بھارت پاکستان میں دہشت گرد کارروائیوں کے ذریعے ٹارگٹ کلنگ میں ملوث ہے۔ امریکی اخبار نے بھارتی حکومت کی سرپرستی میں دہشت گردی بے نقاب کر دی۔ رپورٹ کے مطابق بھارتی خفیہ ایجنسی را نے اجرتی قاتلوں کے ذریعے پاکستان میں 6 افراد کی ٹارگٹ کلنگ کی۔ اپریل 2024 میں 2 نقاب پوشوں نے لاہور میں عامر سرفراز عرف تانبا کو گولیوں کا نشانہ بنایا۔ 3 ارب 20 کروڑ روپے کے سیلز ٹیکس فراڈ کیس کے شریک ملزم کی صرف 100 روپے مچلکوں پر ضمانت منظور۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے ٹیکس ڈپارٹمنٹ کی کرمنل کارروائی اختیار سے تجاوز قرار دے دی۔ جسٹس بابر ستار کا عدالتی فیصلے کی کاپی چیئرمین FBI کو بھجوانے کا حکم۔ کہا چیئرمین FBI اسلام آباد ہائی کورٹ اور لاہور ہائی کورٹ کے فیصلوں کی کاپی ٹیکس افسران میں تقسیم کریں۔ خلاف ورزی پر FBI اور ٹیکس افسران کو کارروائی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ چیئرمین FBI راشد لنگڑیال کا کہنا ہے کہ کپاس کی پیداوار پر ٹیکس چوری روکنے کے لیے کاٹن بیلز کی ڈیجیٹل ٹیگنگ کی جائے گی۔ ٹیکس چوری روکنے کے لیے ہر سال کاٹن کی 20 لاکھ بیلز کی گنی ہی نہیں جاتی۔ قائمہ کمیٹی برائے نیشنل فوڈ سیکیورٹی کو بریفنگ میں انہوں نے کہا کہ کاٹن بیلز کا گننا ہی بہترین حل ہے۔ چیئرمین اپٹما نے FBI کو ڈیجیٹل ٹیگ فراہم کرنے کی پیشکش کی تو چیئرمین FBI بولے آپ کی مانیٹرنگ کے لیے مانیٹرنگ کا سامان آپ ہی سے کیوں لیں گے؟ انہوں نے کہا کہ کپاس کی برآمد پر ایگزمپشن ٹیکس نہیں لگ سکتا، ایسا کیا تو کپاس کی قیمت بڑھے گی جو کوئی اور ادا کرے گا۔ FBI نے IMF سے طے شدہ ٹیکس ٹو GDP پر محصولات کا ہدف عبور کر لیا۔
ذرائع کے مطابق رواں مالی سال جی ڈی پی میں محصولات کے تناسب کا ہدف 10.6% دیا تھا۔ پہلی شش ماہی 31 دسمبر 2024 تک یہ تناسب 10.8% تک پہنچ گیا۔ چمن سمیت پاک افغان سرحدی علاقوں میں سردی بڑھ گئی۔ بارش برسانے والے مغربی سسٹم کا آج بلوچستان میں داخل ہونے کا امکان۔ 4 جنوری تک بارش اور برفباری کی پیش گوئی۔ سسٹم کے زیر اثر لاہور سمیت پنجاب میں جمعرات سے بارش، آزاد کشمیر میں برفباری متوقع۔ خیبر پختونخوا پنجاب کے مختلف شہروں میں دھند کے ساتھ اسموگ۔ تھر پارکر سندھ میں شدید سردی۔ کراچی میں 4 جنوری سے سردی بڑھنے کا امکان۔ محکمہ موسمیات کے مطابق شہر کا درجہ حرارت سنگل ڈیجٹ میں جا سکتا ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کی زیر صدارت سندھ سیف سٹی اتھارٹی کا اجلاس۔ کراچی میں 12,000 سی سی ٹی وی کیمروں کی تنصیب پر بریفنگ۔ فیز 1 میں 1300 سی سی ٹی وی کیمرے لگائے جائیں گے۔ وزیر اعلیٰ سندھ کی 110 ایمرجنسی ریسپانس وہیکلز خریدنے کی کراچی کی مختلف مقامات پر تعیناتی کی ہدایت۔ کہا ایمرجنسی ریسپانس وہیکلز کی پیٹرولنگ سے سی سی ٹی وی کوریج بڑھے گی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا ملکی اقتصادی ترقی کے لیے پیش اڑان پاکستان پروگرام کا خیر مقدم۔ جاری بیان میں کہا کہ پاکستان اونچی اڑان کے لیے ٹیک آف کر چکا۔ پاکستان کی اڑان میں حائل ہونے والے اصل میں عوام کے دشمن ہیں۔ قوم ترقی کی راہ میں حائل ہونے والوں کو اب برداشت نہیں کرے گی۔ معیشت مستحکم ہو رہی ہے، اب سماجی ترقی کی طرف توجہ دینا ہوگی۔ پاک بحریہ کا کامیاب انسداد منشیات آپریشن۔ منشیات کی بڑی کھیپ ضبط کر لی۔ آئی ایس پی آر کے مطابق انسداد منشیات آپریشن شمالی بحیرہ عرب میں کیا گیا۔ پی این ایس معاون نے مشکوک کشتی پر بورڈنگ آپریشن کر کے منشیات قبضے میں لے لیں۔ ضبط شدہ منشیات کی بین الاقوامی مارکیٹ میں مالیت تقریباً $1 ملین ہے۔ پشاور میں بلدیاتی نمائندوں کا احتجاج۔ ریڈ زون میں داخل ہونے کی کوشش، پولیس کی شیلنگ، مظاہرین منتشر۔ ریڈ زون کے دونوں اطراف کا علاقہ سیل کر دیا گیا۔ بلدیاتی نمائندوں کا کہنا ہے کہ ہم سے اختیارات لے لیے گئے ہیں، فنڈز بھی نہیں دیے جا رہے۔ لوکل گورنمنٹ ایکٹ پرانی حالت میں بحال کیا جائے۔ جماعت اسلامی کی پشاور میں بلدیاتی نمائندوں پر تشدد کی شدید مذمت۔ سیکرٹری جنرل امیر العظیم نے کہا کہ احتجاج کا حق جیسے پی ٹی آئی کو ہے ویسے ہی دوسروں کو بھی حاصل ہے۔ خیبر پختونخوا کی صوبائی حکومت 3 سال سے بلدیاتی نمائندوں کے روکے گئے فنڈز فوری جاری کرے۔ امریکی شہر نیو اورلینز میں لوگوں پر گاڑی چڑھانے والے ڈرائیور کی شناخت شمس الدین جبار کے نام سے ہو گئی۔ ڈرائیور نے سال نو کی خوشیاں مناتے لوگوں پر تیز رفتار گاڑی چڑھائی تھی۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق حملہ آور سابق امریکی فوجی تھا۔ پولیس کے مطابق ڈرائیور کی گاڑی سے اتر کر فائرنگ بھی کی گئی۔ واقعے میں 10 افراد ہلاک، 2 پولیس اہلکاروں سمیت 30 سے زیادہ افراد زخمی ہوئے۔ ڈرائیور پولیس سے مقابلے میں مارا گیا تھا۔ ایف بی آئی نے واقعے کو دہشت گردی قرار دیا۔ سعودی عرب میں 6 ایرانی شہریوں کو منشیات کی اسمگلنگ پر پھانسی دے دی گئی۔ شہریوں کو سزائے موت پر ایران کا سعودی عرب سے شدید احتجاج۔ تہران میں سعودی سفیر کی طلبی، پھانسی کو عالمی قوانین کے بالخلاف قرار دیا۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے کہا ہے کہ غزہ میں اسرائیل کی جنگی جرائم اور نسل کشی کے اقدامات سے اقوام متحدہ کی ساکھ داؤ پر لگ گئی ہے۔ پاکستان کی سلامتی کونسل کی رکنیت کی مدت کے آغاز پر اسلام آباد میں سفیروں سے خطاب میں وزیر خارجہ نے کہا کہ طویل عرصے سے کشمیر اور فلسطین کے تنازعات تصفیہ طلب ہیں۔ اسرائیلی فوج کا غزہ پر حملوں میں اضافہ۔ جبالیہ، غزہ شہر، خان یونس، بریج میں شدید بمباری۔ سال کے پہلے روز مزید 28 فلسطینی شہید۔ جبالیہ سے فلسطینیوں کو انخلاء کا حکم۔ غزہ میڈیا دفاتر کے مطابق اسرائیلی فوج نے 15 ماہ میں 1091 شیرخوار فلسطینی بچے شہید کیے۔ 238 بچے دنیا میں آتے ہی اسرائیلی بمباری کا نشانہ بنے۔ غزہ میں 7 اکتوبر 2023 سے جاری اسرائیلی حملوں میں 17,400 بچے شہید ہو چکے۔ موسم سرما کی بارش سے بے گھر فلسطینیوں کی مشکلات میں اضافہ۔ سینکڑوں خیمے ناقابل رہائش۔ شدید سردی سے اب تک 7 بچے انتقال کر گئے۔
ترکی کی عوام نے نئے سال کی خوشیاں فلسطینیوں کے نام کر دیں۔ استنبول میں ہزاروں افراد کا فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی۔ فلسطینی پرچم لہراتے لوگوں نے آبنائے باسفورس کے گیلٹا پل پر سال نو کے سورج کا نظارہ کیا۔ سویڈن میں بھی نئے سال کا جشن غزہ کے نام۔ اسٹاک ہوم میں شدید برفباری کے دوران طویل فلسطینی پرچم اٹھائے لوگوں نے غزہ کے نعرے لگائے۔ پاکستان کے پریمیئر کرکٹ ٹورنامنٹ قائد اعظم ٹرافی کا فائنل آج سے کراچی میں شروع ہوگا۔ ساجد خان کی قیادت میں پشاور ریجن اور عماد بٹ کی کپتانی میں سیالکوٹ ریجن کی ٹیمیں مد مقابل ہوں گی۔ فاتح ٹیم کو ٹرافی اور 75 لاکھ روپے انعام دیا جائے گا۔ یو بی ایل سپورٹس کمپلیکس میں ہونے والا 5 روزہ فائنل میچ جیو سپر براہ راست نشر کرے گا۔ پاکستان کرکٹ ٹیم کی جنوبی افریقہ کے خلاف دوسرے ٹیسٹ میچ کی تیاری۔ قومی ٹیم نے بدھ کے روز بھرپور پریکٹس سیشن کیا۔ آل راؤنڈر سلمان علی آغا نے پریس کانفرنس میں بتایا کہ تمام کھلاڑی فٹ ہیں۔ پلینگ 11 کا اعلان میچ سے ایک روز قبل کریں گے۔ پاکستان اور جنوبی افریقہ کے درمیان سیریز کا دوسرا اور آخری ٹیسٹ جمعے سے شروع ہوگا۔ اور نیوزی لینڈ کی اینا اور گجرانوالہ کے خرم کی جوڑی بھی دل کا رشتہ ایپ سے ممکن بنی۔ اینا مسلم لڑکے کی تلاش میں ایپ پر آئیں تو ان کا پروفائل گجرانوالہ کے خرم کو پسند آ گیا۔ پھر کیا تھا، گھر والوں کی مرضی شامل ہوئی اور شادی انجام پائی۔